بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر بندہ ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے دین کی بات جہاں سے مرضی چاہیے لے لینی چاہیے، سارے مولویوں کو سنو، جو اچھی بات کرتا ہے وہ لے لو۔ آج اس بارے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ جو بات اچھی جہاں سے ملے لے لینی چاہیے۔ اگر اس نظریے کو آپ سامنے رکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا بات اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے۔ ہو سکتا ہے بات بری ہو، آپ کو اچھی لگ رہی ہو، آپ کہیں میں نے اچھی بات لے لی، بات اچھی ہو، آپ کو بری لگے، آپ نے کہے میں نے بری بات چھوڑ دی۔ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے لیکن حقیقت میں آپ نے اچھی بات چھوڑ دی، اور ایسا ماضی میں ہوا ہے۔ یہ جن لوگوں کا نعرہ ہے کہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، ایسے سیدھے سادے اور سادہ مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا، خدا کے بندو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو منکرین زکوٰۃ تھے، جنہوں نے اسلام کے ایک مین رکن کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا، انہوں نے آپ کو پتہ جو دلیل دی تھی وہ کہاں سے دی تھی؟ قرآن سے۔ آج کا لوگ قرآن اور حدیث کے نام پہ ہر بندہ بات کرے گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کر کے، اور یہ کی گئی ہے ماضی میں۔ منکرین زکوٰۃ نے آپ احادیث اور تاریخ کی کتابیں پڑھے، قرآن سے دلیل دی تھی کہ زکوٰۃ کے انکار پر۔ اب سادہ سا بندہ ہوتا، اچھی بات جہاں سے ملے لے رہے ہو، وہ کب دیکھتا قرآن سے ثابت کر رہے ہیں یہ مسئلہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے ابھی، وہ مان جاتا اور گمراہ ہو گیا۔ اور وہ سارے ہوئے صرف اسی نام پہ کہ انہوں نے کہا قرآن سے دلیل دی جا رہی ہے، اچھی بات لے لینی چاہیے، انہوں نے لے لی، اور صدیق اکبر سے جنگ کر کے وہ اسلام کے مین رکن کا انکار کر کے جہنمی ہوئے۔ دلیل انہوں نے دی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں، تو وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لہذا زکوٰۃ بھی گئی۔ دلیل قرآن سے ہے لیکن غلط تشریح انہوں نے کی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کافر کہنے والے خارجی، دلیل قرآن سے انہوں نے دی تھی، اور ان کے ساتھ وہی گمراہ خارجی لگے جن کا یہ نظریہ تھا اچھی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے۔ حضرت علی نے شہروں میں حاکم بنا کر بھیجے، انہوں نے کہا علی کافر ہے، دلیل قرآن سے دی، کہتے ہیں قرآن میں آیا ان الحکم الا للہ، حاکم تو صرف اللہ ہے، لیکن یہ علی یہ انسانوں کو بھی حاکم بنا رہا ہے، یہ شرک ہے، لہٰذا یہ مشرک ہو گیا، کافر ہے، ہم اس کو امیر المومنین مانتے ہی نہیں۔ دلیل قرآن سے دی لیکن خلیفہ راشد کو کافر کہنے پہ۔ آج اگر بندہ یہی نظریہ رکھے آپ کے، اور وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اتنے بہترین لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا قرآن کی آیات پڑھ کے غلط تشریح کر کے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو لوگ آسانی سے گمراہ کر لیں گے، اور اچھی بات کا جہاں سے ملے کیوں لیں بھئی؟ آپ کو آج بندہ ایک حدیث سنائے گا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے امیر معاویہ نے جنگ کی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سنائیں گے کہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا عمار تجھے ایک ایسی جماعت قتل کرے گی جو کہ کفار ہوں گے، اس طرح کی مفہوم بیان کریں گے، تو عمار بن یاسر تو حضرت علی کی طرف تھے، امیر معاویہ نے قتل کیا، لہذا وہ کافر تھے امیر معاویہ۔ یہ حدیث سنائیں گے، لیکن بخاری کی حدیث وہ نہیں سنائیں گے جس میں امام حسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کے ذریعے اللہ دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ان کو مسلمان کہہ رہی ہے، لیکن آپ کو بندہ ایک حدیث سنا کے گمراہ کرے گا۔ سینکڑوں مثالیں اس پہ دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر یہ چند باتیں میں نے عرض کی کہ ہر بندہ جس کی آپ بات سن رہے ہیں وہ حق بول رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور تو اور مرزا قادیانی، آج کل کے مرزئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہی آیت پڑھ کے جو ہم پڑھ کے ان کو کافر ثابت کرتے ہیں، یہی آیت وہ پڑھ کے مرزا کو نبی ثابت کرتے ہیں، تشریح غلط کر کے۔ وہ کہتے ہیں وہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبوت کی مہر لگانے والا، لہذا رسول اللہ علیہ السلام نے ہمارے مرزا قادیانی پہ بھی مہر لگائی ہے، وہ بھی نبی ہے۔ تو آپ قرآن پڑھ کے کیا کہیں گے کہ انہوں نے قرآن کی دلیل دی، اچھی بات ہے لے لیں اس کو۔ اور جن لوگوں کا یہ نظریہ تھا اسی طرح کی غلط دلیلیں سن کے وہ گمراہ ہوئے اور مرزئی بن گئے۔ جتنے مرزئی ہیں ان کو مرزئیوں نے قرآن اور حدیث سے غلط تشریحات کر کے گمراہ کیا۔ آج ایک جونیئر مرزا بھی
اسی طرح کی قرآن کی آیات اور حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہے 5 چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو ایک بندہ حدیث سنائے گا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، 4 حدیثیں وہ چھوڑ رہا ہے، میں نے اپنے پچھلے کلپ میں ریکارڈ کروایا تھا۔ تو اب غلط تشریح کی گئی۔ جو بندہ سادہ ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ اچھی بات کون سی ہے، بری کون سی ہے؟ اچھی بات لینی تو چاہیے، لیکن جب آپ کو پہچان ہی نہیں ہے، بندہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا یہ گولی اچھی ہے؟ خوبصورت پیکنگ میں اچھی ڈبیا ہو اور اس کے خوبصورت ڈیزائن کیا گیا، بندہ کہ بڑی خوبصورت گولی ہے، یہ میری بیماری کے لیے کافی ہوگی، جب تک ڈاکٹر سے نہیں پوچھیں گے بندہ گولی کھا کے خود کو تباہ کرے گا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ اس سے بھی سخت ہے۔ لہٰذا یہ کام صرف علماء کا ہے، ہر بندے کو سنے، فیصلہ کرے کون سا بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے، کون سا غلط کر رہا ہے۔ ہر بندہ بات ٹھیک کرے، لیبل قرآن حدیث کا لگائیں گے، آیت بھی پڑھیں گے، حدیث بھی سنائیں گے، تشریح غلط کریں گے اور مسلمانوں کو گمراہ کریں گے، جیسا کہ مرزئی کر رہے ہیں، جیسے مرزا قادیانی کے ماننے والے کر رہے ہیں، جیسا منکرین زکوٰۃ نے کیا تھا، خارجیوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا تھا۔ یہ ساروں انہوں نے قرآن سے دلائل دیے تھے اور گمراہ ہوئے، جہنمی ہوئے، دلیلیں قرآن سے دے رہے تھے۔ تو فیصلہ کیسے کریں گے اچھی بات کون سی ہے، بری کون سی؟ آپ کہیں گے یار یہ بندہ حدیث سنا رہا ہے، بات بڑی اچھی ہے، لیکن یہ نہیں بتا آپ کو کہ ساتھ میں 5 حدیثیں چھپا بھی رہا ہے، قرآن کی ایک آیت آپ کو سنا رہا ہے لیکن باقی ساری قرآن کی آیات آپ کو سے چھپا رہا ہے، آپ کو کون بتائے گا؟ آہستہ آہستہ آپ اس کی باتیں سن کے گمراہی کے گہرے گڑھے میں چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کہیں گے میں تو باتیں ٹھیک سن رہا ہوں، سچی باتیں سن رہا ہوں، بالکل یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ساری کی ساری غلط ہوں گی، اور آپ کو قرآن اور حدیث کا لیبل لگا کے قرآن اور حدیث کے نام پہ غلط تشریحات کر کے گمراہ کیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ بچے، اسی وجہ سے ہمارے علماء اہل سنت نے یہ بیان فرمایا بد مذہبوں کے بیانات سننا حرام ہے، اچھی بات جہاں سے ملے نہیں لینی چاہیے۔ جو بندہ ہو ہی برا، جو ہو ہی گندا شخص، وہ اچھی بات کہاں سے کرے گا؟ بھائی آپ کو گندی نالی میں سے پاکیزہ صاف پانی پینے کے لیے نہیں ملے گا۔ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گٹر سے زمزم شریف ملے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک بندہ ہے ہی گمراہ، وہ اچھی بات کہاں سے کرے گا؟ اگر وہ اچھی باتیں کرتا تو وہ گمراہ ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں کے بیانات سننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت کے عقیدے پر مرتے دم تک قائم و دائم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔